میرے کریم آقا دے جسم اطہر تے نکلنے والا خون نوش فرمایا، بلکہ حضور دا پود مبارک نوش فرمایا۔ انہاں دی کئی پشتاں دے وچوں رسول اللہ علیہ السلام دے پیار دی خوشبو آندی ہے۔ محبت نال بول چلو سبحان اللہ۔ ساتھ دے دو کہ انشاءاللہ تقریر جلدی مکانی ہے، بجلی لگ رہی ہے انشاءاللہ 2 بجے کوشش ہے کہ جماعت کھڑی ہو جائے انشاءاللہ۔ محبت نال پھر بولو سبحان اللہ۔ لمبی باس نہیں کرتے حافظ صاحب، اگے جڑے مسائل تے لمبی گل کرنی اوتھے کر گنو گے۔ دوسری بات فرمایا عورت دنیا دے اعتبار نال عورت جیڑی ہے نا اے مینوں بڑی پسند ہے۔ عورت کے حوالے دے نال اگر تکیا جائے کہ نبی پاک نے کس پہلو نال بیان فرمایا کہ عورت نال مینوں بڑی محبت ہے۔ عورت ہے او دے رشتے ازہرا نے، عورت ماں بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بہن بھی ہے اور عورت بیوی بھی ہے۔ عورت ایک ہی ہے لیکن عورت دادی بھی ہے، عورت نانی بھی ہے۔ اگر تکیا جائے تو عالمہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا من عورت نال کس پہلو میں حضور نے فرمایا کہ عورت جب ماں ہوتی ہے تو مجھے ماں نال بڑا پیار ہے، کیونکہ نبی کریم نے اس پیار کی اظہار ہے فرمایا پیارے بلال اس شادی نماز کا وقت شروع ہو جائے میں پیارے بلال مکمہ اذان دیتی جائے، پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھ پھر اذان بلال دی ہوئے تا مسجد نبوی ہوئے تا سرکار دا چہرہ سامنے ہوئے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں اس آواز دے اس اذان دیا شانہ در عالم کی ہوئے گا۔ فرمایا میرا دل کر دے میں بلال کما بہاگ دے اذان پڑھ، پیارا بلال اذان پڑھے حیال الصلاۃ دیا سلامت سن کے، حیال الفلاح دیا سلامت سن کے میرے غلام دا میرے دیوانے مسجد دے اندر مسجد نبوی شریف دے اندر تیر بھائی نماز دے واسطے حاضر ہو جاؤ۔ پھر میں پیارے بلال مکمل اقامت پڑھی جائے، اقامت یا اقامت حافظ صاحب ذرا جا کے بیٹھنا، حافظ جی ذرا جا کے اگر امام سو گیا تے مقتدیاں دا حال کی ہوئے گا۔ فرمایا پیارے بلال اقامت پڑھی جائے کہ میں مصلی تے کھڑا ہو جاواں، ادھر میں تکبیر کریمہ کما اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین بھی ارشاد فرماندا پہ ہاں جس ویلے نماز شروع کیتی جائے اس ویلے میرا نام بلند کیتا جائے، میرا ذکر بلند کیتا جائے، فسبح اسم ربک الاعلی، اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیتا جائے۔ میں تکبیر تحریمہ تکبیر اولا کہاں تو میری ماں دی آواز آئے کہ بیٹا محمد میری گل سننا۔ فرمایا میں نماز چھوڑ سکتا پر ماں دی آواز وچ تخیر نہیں کر سکتا۔ کہیں نہیں ہوئی اس حدیث پاک دے حوالے دے نال عالمہ نے مسئلہ بیان کیتا میرے ایت شامل مصطفیٰ میں فرمایا فرض نماز دی بات ہے، عشاء دی نماز میں پڑھا رہا ہوں، اقتدا وچ کون ہوں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی تے پیارے علی، پیارے بلال جے لوگ ہوں تے ماں دی آواز میرے کنا وچ آ جائے سے ابا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں دے حکم دے حاضر ہو جا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا مینوں عورت نال بڑا پیار ہے، اس اعتبار نال فرمایا عورت جدوں ماں ہوندی ہے تے میری ماں آمنہ ہے، مینوں اپنی اماں آمنہ نال بڑا میرے کریم آقا دی شانی۔ میرے دوستو ساڈے واسطے حکم کیے میرے کریم نبی علیہ السلام دا فرمان علی شان بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ فرمایا جس ویلے میرا غلام تو نماز پہ پڑھدا میں فرض نماز لمیاں لمیاں سورتاں دی تلاوت دا آغاز ہے، لمیاں تسبیحاں نہیں 3 دے بجائے 5 واری ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب 5 دے بدلے 9 واری، کوئی 13 واری تے 15 تے جناب 17 تے 21 واری۔ فرمایا جس ویلے فرض نماز ہے ابا بلاوے یا ماں بلاوے پھر 9 تسبیحاں
پڑھنیاں نہیں پڑھنیاں اور ایک تسبیح پڑھنی ہے اور 9 نہیں پڑھنیاں ایک پڑھنی ہے اور لمبیاں آیتاں نہیں پڑھنیاں اور صرف فرض پورا کرنے نماز وچ جلدی کرنی ہے کہ ماں دی حکم دی تاخیر نہ ہو جائے فرما جس ویلے نفل نماز ادا کیتی جا رہی ہے نفل نماز دا حکم ہے کہ ماں نے آواز ماری ہے ابے نے آواز ماری ہے شریعت دا حکم ہے بخاری کے اندر حدیث موجود ہے فرما نفل نماز چھڑ دے نفل نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی آواز پہ حاضر ہو جا نفل پھر ادا ہو جائیں گے جے ماں ناراض ہو گئی تو رب ناراض ہو جائے گا میرے دوستوں میرے بھائیوں اگر دیکھیا جائے تو میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے عورت نال بڑا پیار ہے کیونکہ میری ماں آمنہ عورت ہے اس لحاظ نال فرمایا عورت جدوں ماں ہوندی ہے تو میں نے اپنی ماں آمنہ نال بڑیاں محبتاں نے دوجا پہلو بیٹی دا ہاں عورت کیونکہ بیٹی بھی ہوندی ہے تو میرے کریم نبی علیہ السلام نے اس حساب نال فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے بالخصوص میں زہرا نال بڑی محبت ہے کیونکہ زہرا دی بیٹی ہے میرے کریم نبی دی زوج محترمہ سارے مومناں دی اماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے لوگو یہ شان والے نبی نے جنہاں دے واسطے ساری دنیا استقبال فرماندی ہے سونا نبی ہے درخت بھی استقبال فرماندے نے پہاڑ بھی اپنی محبتاں دا اظہار فرماندے نے پر میں اپنی اکھاں دے نال تکدی ہاں جدو حسنین دی پیاری اماں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سرکار دے ویڑے چاندیاں سن تے اللہ دے نبی استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے سن اس واسطے فرمایا میں نے عورت نال بڑا عورت دے تعلقات ہیں وہ دے وچ کہ عورت بیوی بھی ہوندی ہے اس حساب نال فرمایا کہ عورت ہوے نیک سیرت ہوے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ عورت جیڑی ہے گھر وچ واسطے رحمت بھی ہے اور ویسے نحوست بھی ہے فرمایا کہ عورت بدکار ہوے نافرمان ہوے تو پھر نحوست کا سبب بنتی ہے عورت نیک ہوے زہرا دی سیرت دی پیکر ہوے پھر وہ عورت رحمت کا سبب بنتی ہے ایک چیز فرمایا اور چیز فرما کے عورت جو ہے نا یہ نصف ایمان ہے تسی کہو گے کہ میں عالمہ نے گل کی کیونکہ رسول نے فرمان نکاح نصف ایمان تے نکاح عورت نال ہی ہوندا ہے چھوڑ نال تے نہیں ہوندا نکاح تے وجہ اس کی ہے وہ نے کچھ نہیں گل چھپا کے تاکہ دل وچ تڑپ بندے حضور نے فرمان نکاح نصف ایمان تے نکاح کے نال ہوندا ہے تو پھر عورت ایمان دا آدھ ہوئی نا چلو اللہ تعالیٰ سارے من کرتا باجے غیر سنی کہ وہ تے چلو اللہ دیکھو نا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ سے اللہ تعالیٰ سب دیا تھوڑا بھی پوریاں فرمائے اللہ تعالیٰ سب حرمین شریف فیملی آدھی سعادت بھی بار بار نصیب فرمائے میرے کریم نبی نے فرمایا النکاح نصف الایمان صحابہ بندہ نمازی بھی ہے حاجی بھی ہے ہمیں بڑا حج کیتا ہے ہمیں عمرہ یعنی چھوٹا حج کیتا ہے قرآن کا عالم بھی ہے قرآن کا حافظ بھی ہے فرما قاضی بھی ہے فرما جب تک عورت نال نکاح نہیں ہوئے گا ایمان پورا نہیں ہوئے گا فرما جب نکاح ہو جائے گا پھر ایمان کامل ہو جائے گا النکاح نصف الایمان دوستوں میرے بھائیوں ساڈے نبی علیہ السلام نے فرمایا صفائی جیڑا نا صفائی اے بھی نصف ایمان ہے باقی بھی ایمان دا نصف ہے فرمایا میں عورت نال نکاح کرنا بھی ایمان دا آدھے اس واسطے فرمایا صحابہ عورت مانے پھر بھی منو پیارے عورت بیٹی ہے پھر بھی منو پیارے عورت اپنی حضرت عائشہ سے خدیجہ الکبریٰ ہے میں محمد نو بڑا پیار ہے اس پیار دا اظہار میرے کریم نبی نے فرمایا جب کوئی جناب والا مال غنیمت دانا کوئی تحفہ
تے تحف آنا یا قربانی دا موقع آنا تے میرے کریم آقا دی صلاۃ و سلام سب تو پہلے ساڈی پیاری اماں سارے مومناں دی پہلی ماں حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا حصہ الگ کر دینا. حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کرنا سونیا منمونیا میرا ماں پہ قربان ہو جائے سونا ساری جانا قربان کرا. میں یہ دسونا وہ عورت تے بڈھی آئی ضعیف العمر آئی آپ دی عمر 25 سال آئی انہاں دی عمر 40 سال آئی وہ ضعیف العمر عورت ہے ان عمریاں بھی عرصہ ہو گیا ہے حلی بھی تھن انہاں دیاں یاداں نہیں پیاں بھول دیاں میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں وچوں انجھو نکل آئے بخاری وچ روایت موجود ہے اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے. فرمایا عائشہ اج خدیجہ دے متعلق اے گل کیتی مڑ کے اے گل میرے نال خدیجہ الکبریٰ دے متعلق نہ کری من او ویلا یاد ہے جدوں مینوں اپنے سچے نال پہ مندے انہیں آکھیا سونیا میری جان بھی قربان ہے میرا مال بھی تہاڈے قربان ہے. فرمایا میں عورت نال بڑا پیار ہے میں عورت نال بڑی محبت ہے اس واسطے فرمایا عائشہ جدو ساری دنیا میں جھٹلانے والی حاجی غلامی یاسین جنیدی سے فرمایا سارے انکار کرنے والے میرے چاچے بھی نال پہ مندے انہیں آکھیا سونیا تیریاں علامہ ویکھ کے سونیا تیریاں رفتاراں ویکھ کے میرا مال بھی آپ دا وے خدیجہ بھی آپ دیئے. فرمایا اس ویلے ہاں او ویلا جڑا سی سارے انکار کرنے والے ادھروں پتھراں دیاں بارشاں پیاں ہوندیاں نے ادھروں زبان درازیاں پیاں ہوندیاں نے. فرمایا اس ویلے مکے دی سرزمین تے جن نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیاں صداواں بلند کیتیاں نے او دا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. میرے دوستوں بات نہ ہو جائے پر اس واسطے منو عورت نال بڑا پیار ہے بھاویں ماں تے بھاویں بیٹی ہے کیونکہ میرے آقا دی بہن کوئی نہیں سرکار دی پھوپھیاں ہیں آقا دی بہن کوئی نہیں بہن حضور دی کوئی نہیں. حضرت علی دی بہن حضور نے اپنی بہن آکھیا وے سرکار دے نالے تے جمنی ہوئی نہ کوئی حضور دا بھرا ہے نہ کوئی سرکار دی بہن ہے کیونکہ آپ دا بہن بھائی نہ ہونا آپ دا بیٹا جوان نہ ہونا اس بات دی دلیل ہے لوگوں نبوت دا دروازہ مصطفیٰ دے بند کر دیتا گیا ہے. اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال دا جمعیاں بھائی ہوئے اگر ان نبوت نہ دیوا لوگ آکھنا یہودیاں عیسائیاں آکھنا دیکھو نہ موسیٰ دا بھرا رب نے نبی بنا دیتا ہے. اگر تہاڈے نبی دی شان سارے نبیوں کولوں اعلیٰ ہے تو پھر دسو نہ انہاں دے بھرام تے نبوت کوئی نہیں ملی. حضرت داؤد کے بیٹے نبوت دیتی گئی ہے ابراہیم دے بیٹے نبوت دیتی گئی ہے سارے نبی دا بیٹا جوان ہوئے نبوت کیونکہ ڈاکٹر صاحب نہ ملے پھر بھی لوگ کمی نے مارنے اللہ تما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. مردیاں دے منہ تے تھپڑ کتنی ماری ماری ہے اتنی میرے دوستوں کھاٹے کتنا بڑا قادیانی بھی ادب تے گستاخ تے زندگی کے انہوں کم از کم نہ قرآن سمجھ آیا ہے. رب نے آکھیا لوگوں میں نبوت دا دروازہ اپنے مصطفیٰ تے بند فرما دیتا ہے. قیامت آ سکتی ہے لا نبی آبادی ولا رسول آبادی میرے رسول تو بعد نہ کوئی نبی آوے گا نہ کوئی اور رسول آوے گا. فرمایا نبوت دا دروازہ میں مصطفیٰ نے بند فرما دیتا ہی. میرے دوستوں میرے بھائیوں اور دی بات تو بات فرمایا نماز وچ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز وچ میری اکھاں دی ٹھنڈ ہے ہر عبادت
شان والی ہے پر نماز و شان والی عبادت ہے میرے دوستوں جیڑا اللہ نے شب معراج امت واسطے نبی نو اپنی امت واسطے نماز دا تحفہ عطا فرمایا ہے جویں اے اونچیاں شاناں والے رب نے محبوب نو اونچیاں تھاواں تے بلا کے نماز دا تحفہ دتا ہے ایویں جیڑا نماز پڑھدا ہے اللہ نماز دی وجہ نال اونوں شاناں بھی بڑیاں کریم نبی السلام نے حاجی عبداللطیف چشتی صاحب تینا چیزاں کا ذرا انجم صاحب جو بنے تینا چیزاں کا اظہار فرمایا یار اظہار بول پہ کون صدیق اکبر جنہاں دے واسطے میرے کریم نبی السلام نے فرمایا آنا مدینہ السخا ابو بکر بابها فرمایا میں محمد سخاوت دا شہراں ادھر دروازہ ابو بکر صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خلیفہ بلا فصل کروں یہ بھی کہہ لوں میرے دوستو ہر ایک بندے نو جس نے اپنے پترے دا کام ہے جس نے اپنے جناب بچیوں دا کام ہے جس نے اپنے دھی دا کام ہے جس نے اپنے جناب چاچے دا کام کھائی جاندا ہے جس نے مال دا غم ماری جاندا ہے جس نے اپنے مکان دا غم ہے ہن جڑا نہ بول سی نا میرے کو بڑا دکھ رہا سی جڑا بول سی محبت نال انشاءاللہ فقیر مدینے دی گلیاں نو چوم کے بھی دعا مانگے رہے گا کہ یا اللہ جن یار غار دے نات سبحان اللہ کی ہے مولا انہاں بھی ان گلیاں دی سیر کرا دے دوستو میرے بھائیو ہر بندے کو اپنی سوچ صوبیدار صاحب کس نو بٹ جی کسی چیز دا غم ہے کس نو دکانداری دا غم ہے کس نو ریڑیاں دا غم ہے کس نو پانا دا غم ہے نہ ناراض ہو کس نو پانا دا غم ہے کس نو غم ہے کہ پکھے نہیں پے وکڑے کس نو اولاد دا غم ہے پر یار غار شان والے نے فرمایا لا تحزن لا تحزن لا تحزن لوگوں سارے اپنا اپنا غم ہے پر صدیق نو اپنے مصطفیٰ دا غم ہے صدیق اکبر جنہ دا غم مصطفیٰ قرآن دی نص تو ثابت ہے غم مصطفیٰ دا بے کر صدیق اکبر دل سونیا من موڑیا میں جدڑی کھولو میرا مال قربان میری اولاد قربان آقا میں بھی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا سونیا یہ کانو جنہ چیزوں نال پیار ہے تو میں یار غارا تو من بھی جنہ چیزوں نال بڑا پیار ہے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے اس پیار کا اظہار کر اور دیکھو نا کتاب اللہ بھی سامنے میں بیت اللہ بھی سامنے میں حبیب اللہ بھی سامنے میں بس صدیق دیا محبت تو قربان جاؤ اے دیا کہ سونیا میرا دل کر دے اکھ میری ہوئے سامنے کتاب اللہ ہوئے اکھ میری ہوئے سامنے بیت اللہ ہوئے پھر آجی بالکل کہیں ہو سوچ نہ لے جانا میں بڑے مجنہ دے والا ادب مجھے پہلو وچ رہ کے پہ بیان کرنا میں نہیں آندا پیا میں کدوں پیا نہ قرآن دی شان کوئی نہیں میں نہ قرآن بھی بڑی شان والا ہے بیت اللہ بھی بولو بڑی شان والا ہے پر یار غار دے عشق دے منزل اپنی ہے انہاں دا محبت اپنی نے اے نہیں آکھیا سونیا میرا دل کر دے اکھ میری ہوئے سامنے کتاب اللہ ہوئے اے نہیں آکھیا چشتی سے اکھ میری ہوئے سامنے بیت اللہ ہوئے آکھیا سونیا اکھ میری ہوئے سامنے حبیب اللہ ہوئے کوئی نہیں وہ جتیا پڑھونا چاہتے ہیں تو تھے نہیں اپنے ذرا بہت ذرا محبت نہ ایسا میں کہا جائی نا کہ بعد یہ وہ جن لوگ جتنے کس کال میں نے پرس ویڈیو ہنگ پہ وہ تھے جائیے کہ حجی یاسین صاحب ہر چیز کا اے وان دیا چل مدینے آج نہیں تو کل مدینے چل مدینے ہر چیز جب ہمیں چڑھائیے تو سبھی ڈاکٹر صاحب ہوئے کھوڑے گڈی 120 کی سپیڈ سے جا رہی ہے بغیر ریس دے تو نیوٹرل چڑھائی چڑھتی پئی ہے وہ مدینے والے لیکن پیا لگتا ہے گڈی کا کمال نہیں ہے مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے یہ تو صدیق اکبر نے النظر الى وجه
صداقت کے پیکر کا نام ہے، سخاوت کے پیکر کا نام ہے، صدیق مصطفیٰ کے صحابی کا نام ہے، یار غار کا نام ہے، یار نثار کا نام ہے، سب کچھ نثار کرنے والے کا نام صدیق اکبر ہے۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ صدیق اکبر ہو سکتا شاید اس گلے کا پتہ تو بھی کہ کعبے کو دیکھنا چاہیے، سب قرآن پڑھنا ضرور چاہیے، کہا بس چاہتا یہ ہو آنکھ میری ہو، سامنے مصطفیٰ کا جمال ہو، سب کا چہرہ ہو۔ صدیق اکبر قرآن جاننے والے تھے، پوچھا نا سب سے امت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا بہادر کون؟ فرمایا صدیق اکبر۔ پوچھا سب سے متقی کون؟ فرمایا صدیق اکبر۔ فرمایا سب سے زیادہ تقوی والا کون؟ فرمایا صدیق اکبر۔ سب سے زیادہ سخی کون؟ صدیق۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا حیدر کرار سنیا دا پیر نبی دے سونے ویر دے فضلے دے مطابق صدیق دی صداقت بھی بے مثال ہے، تقوی بھی بے مثال ہے، ہاں سنگت بھی بے مثال ہے۔ او صدیق ہے جڑا پہلے دن تو لے کے قیامت دن تک نبی دے نال ہر ویلے نال مکے وچ بھی نال مدینے وچ بھی نال ہجرت والی رات بھی نال جرنا بوسی نو ورم کرے رہے غار وچ بھی نال اج سونا میزار نال امور فرمانے جدو قیامت والا دن ہوے گا ایک پاسے عمر ہوے گا سچے صدیق ہوے گا کھبی عمر ہوے گا علی ہوے گا پیچھے عثمان غنی ہوے گا۔ اے حضور نے فرمایا مسجد نبوی کے اندر حضور آئے نے فرمایا لوگوں جی میرے ہاتھ میں انگلیاں نے اڑ جی اسی مسجد نبوی داخل ہویا صدیق بھی نال عمر بھی نال عثمان پاک تے علی پر انہیں قیامت والے دہاڑے جنت بھی شاندار محمد داخل ہوے گا۔ لمبی نہ ہو جائے میرے دوستوں میرے بھائیوں، قرآن کو جاننے والے جنے دا نام صدیق اکبر ہے، حدیث پاک کو پڑھنے تے پڑھانے والے دا نام صدیق اکبر ہے۔ صدیق نے اپنے بولنے گل نہیں کی تھی، اللہ بھی اندر فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا سبحان اللہ۔ مہربانی کرنی اور اگلے جملے تے غور کرنا ہے میرے پیٹے نہ پایو۔ اگر پنجابی دے وچ ہم سان بِأَعْيُنِنَا دا ترجمہ کریے پنجابی لفظاں وچ تو پھر جیڑی گل صدیق اکبر کیتی ہے انہاں تے رب نے کیتی ہے۔ ربی اللہ فإنہ کبھی آئیونا سونیا ہم بھی چاہتے ہیں جیرا آپ کہو ہم نہیں پتا وہ کون سی آنکھ ہے خدا کی، سبحان اللہ۔ دیکھنا اس کی صفت ہے، کس سے دیکھتا ہے؟ میں جو اس کی آنکھ ہے، وعدۃ الوجود ہے، ہمارا دین ہے، لیکن وہ جسم سے پاک ہے۔ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار۔ کوئی آنکھ اس کا وہ سب کا احاطہ کر سکتا ہے۔ وہ آنکھ کہہ رہا کیسی ہے من تے بتا یار، وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، سننے کا تعلق کرنے والے تو دیکھن دا مطلب میں اکھ دے بجائے ایک لفظ اور آکھن لگا اللہ بھی یاد سونے ساڈا بھی دل یہ ہوئی کردا تھانوں ویکھدے رہیے۔ سورہ نجم نہیں سورہ طور آپ صاحب مردی پئی تے اللہ نے بندے رمضان جی کہنے والا ہے فإنك بأعيننا محبوب، آپ بھی ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں خدا کی خدائی کیا خدا بھی چاہتا ہے شہر مدینہ ہو نگاہ خدا کی بھی اور کہنے آ جو مکے کی ہواؤں میں یا باقی فضاؤں میں ہم نے تجھے ادھر دیکھا، کوئی نہیں سمجھی کوئی نہیں، ہم نے تجھے ادھر دیکھا۔ ہمارا کی کیا ہے؟ ساری دنیا رب ورکت دی رب تکدا
انک بعیونا وجہک ساری دنیا رب وال تکدی تے رب تکدا تیرے بلکل رب تکدا تیرے ساری دنیا رب وال تکدی تے انک بعیونا تے رب تکدا تیرے تے پھر میں پڑھ کیوں نہ کہوں ساڈے نبی دیاں شاناں سونے نبی دیاں ساڈے نبی دیاں بلے بلے سونے نبی دیاں کتنی اکبر نے یہ پیغام دیا لوگوں قرآن کا شان اپنا ہے کعبے کا شان اپنا ہے پر قرآن والے کو دیکھو گے کعبے والے کو دیکھو گے تو پھر تمہیں قرآن کا بھی جلوہ نظر آئے گا وہ جس نے بھی کہا پتہ نہیں کس نے کہا کہ چہرہ مصطفیٰ جس نے بھی کہا عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام جس نے بھی کہا جس نے بھی کہا رد کیڑی لگے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے جب میرے دل کو سمجھ بنجے جس نے بھی کہا بھائی جس نے بھی کہا تو اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا نا آقا کا جمال دیکھنا ہو آقا کا حسن دیکھنا ہو آقا کا اخلاق دیکھنا ہو حضور کا پیار دیکھنا ہو حضور کی محبت دیکھنا ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال دیکھنا ہو تو اما عائشہ ہم کیا کریں قرآن کو دیکھو قرآن فرمایا سارا قرآن حضور کا خلق ہے فرمایا قرآن میں حضور کا پیار بھی ملے گا حضور کا خلق بھی ملے گا حضور کا جمال بھی ملے گا وہ ایک بار سے واسطے رکھا مر بنیا قرآن پڑھتا ہوئے نا آنکھوں کے سامنے جمال مصطفیٰ ہوئے تو اس سینے میں اس کے مصطفیٰ ہوئے تو پھر پر نگاہ عشق مستی ہے وہی اول وہی آخر وہی داعا وہی جاسی جب محبت رسول میں گم ہو کر تم قرآن پاک کی تلاوت کرو گے تب تمہاری زبان پر داعا ہوگا تو نگاہ کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوگا محبت نہ دے سبحان اللہ کہ آنکھیں سونے آنکھ میری ہوئے تو چہرہ پہلی گل ہے نار فرمایا پہلی گل ہے تواڈے محبوب ناز خان جی چشتی سے ہے اور حافظ کی ناز سے جنہوں رل کے سنن لگے سے نے کیوں حافظ محمد حسین کی ناز سوال والا جانتے ہیں وہ رل کے نہیں بندے سنن نہیں ہو تو سائیکل تے بیٹھ کے بندے سے وہ دور ہے اللہ پاک دی قبر تے کروڑا برکت رہا آمین وہ نبی صدیق اکبر دی گل بڑے عشق وچ اپنے بیان فرمایا اللہ تعالی جڑا پڑھے وہ مدینے شریف جائے جڑا پڑھے وہ بھی جائے بھائی نہ وہ کوئی کہ جڑا پڑھدا میں دعا جڑا پڑھے وہ بھی جائے تے جڑا نہ پڑھے وہ دو باری جائے تے جڑا پڑھے وہ پانچ باری جائے تیری گل رکھیے گام اندر روزہ سرکار رکھیے گام اندر روزہ سب دی آواز میں رکھیے گام اندر روزہ رکھیے گام
عبادت بھی کوئی نہیں کہہ رہا ارے جی بھی تو کہہ رہا حضرت صاحب پڑھے جو مشکات دیتا ہے سبحان اللہ میرا بھول گیا گل بھول گیا سرکار کی جلدی بھول گیا جب سرکار کو کچھ آسمان دے اتارے نے برابر یہ کی تھی بھولنے کا نہ بات کچھ نہیں آئی کہوں گے حضرت اما عائشہ صدیقہ جواب دینے والے قوم اللہ سے پیارے حبیب السلام حضور نے فرمایا چپ کر ستارے کتنے ہیں آسمان کے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا مولوی تو یہ کہہ رہے ہیں اس محل میں کہ کچھ آسمان کے تارے کتنے ہیں کہو اللہ کے سوا یہ نبی نہ پتا ہو گیا اللہ کے نبی آکر ملک کے پتہ ہے فرما آسمان کے ستاروں کے برابر عمر دیے لیکھئے ہیں عمر دیے حضرت اممہ پاک چپ ہوئی ہے فرمایا عائشہ تو چپ جس کرلے ہوئی ہے نا گل کوئی ہو رہی گل کوئی ایسا تیرا یہ تھا کہ میں سوال کرے سکتے جواب میں نہ اپیل آئے گا فرمایا تو مجھے پوچھا نا آسمان کے اتارے تو بل کے لیے دیتی ہوں بیٹے گا بیٹے گا تمہ تو پوچھا برابر کے لیے برابر ہاں ہم تو یوں لینا عمر دیے دے اگلی گل سن میرے کرو فرما ان جبی الحسنات الحسنۃ واحدہ ابھی بکر فرما امت کی ساریاں ایک پاسے رکھ لے اپنے ابے دی ایک نیکی ایک پاسے رکھ لے سبحان اللہ ایتھے عالماں نے دل لائے گڈیاں دا اور نہ کہ ان تے زور نہیں لانا تو اور کتھے لانے ایتھے دل لایا حضور دی عزت تے عالماں سوچن لگ پے کہ نماز دی گل کریے ابو بکر دی نماز ایک پاسے تو عمر دی ساریاں حج عمرے تے زکات ایک پاسے تے نماز تے عمر دی حضور پیچھے پڑی جس ابو بکر پڑھی تے عمر پڑھی کس مسجد دی سبحان اللہ یہ بھی بات نہیں بنی پھر سوچن لگ پے جنگ کی گل کریے مسیحی کے پر کوئی ایسا جہاد کیو جس نے عمر میں فرما بدر میں دیکھے عمر بھی ہے صدیق بھی ہے اور میں دیکھے خندق سبحان اللہ بھائی روزے کی گل کریے تو روزے دار تے حضرت عمر بھی ہے کس گل کی گل کریے مال کی گل کریے مال کو عمر نے بھی مارا کس کی گل کریے فرمایا گل وچ سمجھ آئی ہے او جڑی عبادت گار والی ہے سبحان اللہ رسول دا ہاتھ صدیق دی آئی اس وقت پوری دنیا میں فقط صدیق کے نمبر تھے جس کی آنکھ جلوے مصطفیٰ دیکھ رہی تھی حضور کی یاد کر رہی تھی تو عالمات نے محسا نے آکھے لوگوں کائنات ساری عبادت ایک پاس ہے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا ایک پاس ہے آدم چشتی سے رحمت اللہ علیہ اللہ پاک برت کروڑا برت کروڑا آدم چشتی تھے رنگوڑ بھرے تو چشتی بابا در چشتی اللہ بہت پڑھنے میں سکھ نہ بن سی درہ اور میں کیا پڑھنے موتی کا مقادرہ اے ہمارا کبیری جانے آلی جا ہک حرف سجن
بڑی پیارے اک چیڑ آپ تو ہوئے تو بس میری آنکھ ہوئے میری جملہ پیر موشن سبحان اللہ اللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں اس موقع کے بڑے پیارے انداز میں ایک جملہ ارشاد فرما دیا میرا دل کرتا ہے کہ آپ کی آواز میں سن رہی ہے سنا کے رکھ تانگ مدینے والے دی رکھ تانگ مدینے والے دی رکھ تانگ مدینے میں بھی یہ سمجھا پیا حقیقت جانو نہ کوئی اتنے پیسے آتے نہ کوئی ارادہ لیا ارادہ میرا چھت بھی میں بنیا کہ مدرسہ میں پن چھیڑیا وہ دی ایک بدوجی ڈبل سٹوری بن جائے ایک میں پاک کٹی ہے اللہ دے فضل اللہ پچھلے دنوں میں جی میری عمرے تے گیا تو میں میرے کول پیسے میں ربیع الاول شریف والے جڑے جلوس آ نا چشتی تسی نال ہی آئی تو گیا اپنے ساڈے دلی کے لڈو پانا والا انہیں منو سعودی عرب دے پیسے دیتے آ اتنا ریال دیتے دنیا رہی ہے نا میں ریال دیتے نو میں لائے نہیں سکتا میں کہ یار مدینہ شریف تو آ رہا تے خرچ بھی مدینہ شریف ہونے چاہیے بیٹی گیا تقریباً 2 مہینے ہوئے پیر بارو شریف میں انہوں میرے نال بیٹھا لئیے تو چوک آدم تو میں گاڑ موڑ آنگا میں کہ یار تو چلے تو مجھے پیسے نے میرے کو تا جڑے کبوتر نہیں مدینہ شریف ہے یہ کری انہاں دا نہ باجرا پوجرا لے کے میں پائی تے کبوتر نے اتنا عرض کری جن ہے تھانو آ خوراک پائیے نہ پیسے تو انشاءاللہ میں آیا تو اپنے ہتھاں نال بھی پیش ہوں میں تے لگدا او دی دعا ہی قبول ہوئی ہے کبوتر دی تے آقا کریم نے ساتھ لیا بدن ہو کے تے میں پورا مہینہ ہی اپنے کول رکھوں انشاءاللہ تے میرے مرشد پاک ہر بندے واسطے پیغام ہے رکھ تانگ مدینے دی رکھ تانگ مدینے رکھ تانگ مدینے دی رکھ تانگ بچن کے پڑھ رکھ تانگ مدینے دی رکھ تانگ مدینے دی کدی سونا کرم کمائے رکھ تانگ مدینے والے دی رکھ تانگ مدینے والے دی کدی سونا کرم کمائے گا تیسا پڑھو لگ بڑھ لگے کدی سونا کرم سن کے پڑھنا لجی پال
اے حج تے بہانا ہے با ویکھن سونے دا آئی تو بہانا ہے اس تو تمہاری حاضری جس نے پوچھا تھا نظر کدھر کی ہے تو بس ہم نے کہا مدینے جانا ہے حضرت عمر نے طریقہ کرتے سب دونوں فرماتے یا اللہ موت کی شہادت دی چاہنا تو میں مرنا بھی مدینے جانا انہیں کہ یا اللہ میں موت شہادت دی کہ مکے گئے حضرت عمر جانتے حضور نے فرمایا جو مدینے میں مرنے کی طاقت رکھتے وہ مدینے میں مرے پھر وہ جانے اور میں جانا جلانے پھر بہت محبت نہ میرا سبحان اللہ بات لمبی پہ ہوتی بجلی تک خطرے ہے سریک بھی دل من بھی تیرنا چیز ہے نا ان شاٹ میں مار جاتا ہے کوئی محبت نہ درہ کیا سونے میں جانا اکھ میری ہوئے پچھے رہا ہوئے ایک میں نے عمل بڑا پسند ہے بنا دوسرا عمل بھی دسو آکھیا سونے مال میرا ہوئے عزت تیری ہوئے سونے تیسرا عمل بھی دس میں آکھیا سونے تیسرا عمل میں جانا بیٹی میری ہوئے نکاح جس ویلے حضرت صدیق اکبر نے ترے چیزوں کا چشتی صاحب اظہار فرمایا لالی حضرت عمر بولتا ہے انہیں آکھا سونیا میں بھی تینا چیزنا بڑا پیارے اے عمر تسلی رسنا سونیا میں چاہنا کنتم خیر امتی خریت للناس تامرون بالمعروف وتنہون میں چاہنا لوگ نے کی دعوت دے بریاں کمت روکا تے پرانے کپڑے اپنے جسم دے میں پسند کرا نو کپڑا میں پسند نہیں میں تو پرانا کپڑا بڑا پسند ہے نہ عثمان غنی بھی بولتا ہے اگر سونیا میں بھی تینا چیزنا بڑا پیارے میں تو سبھی اپنی محبت اظہار فرما آخر سونیا دل کرتا ہے رات ہوئے دن ہوئے میری زبان تے رب دا قرآن ہوئے جڑا کوئی ننگا ہوئے انہوں میں کپڑا دے دے جڑا بھکا ہوئے انہوں روٹی کھوا دے نالی علی بھی بولیں گے ہے دے سونیا میں بھی تینا چیزنا بڑی محبت ہے میں تو سمی گل کرنا حضرت علی یاد میں سونیا میرا دل کرتا ہے گردیاں دن موضی ہوئے تو میں روزے دار ہوئے تو میرے ہاتھ میں تلوار ہوئے دشمن دا سر ہوئے تو سونیا میں جانا بیڑا میرا ہوئے جڑا مہمان آوے بھکھا نہ جائے میں سارا مہمان دلتا دے نالی جبریل چشتی سے اور ہر گل دے تفسیر کرنے والی ہے نالی جبریل حاضر ہو جاتے نے آخیا سونیا تسی اج غلام مچ خوش پہ ہوندے ہو تے اچھا اللہ رب ملائکہ وچ خوشیاں پہ ماندا ہے تے من رب نے کھڑیا نے جبریل تم بھی فٹافٹ جا تم بھی غلاماں وچ نام لکھوایا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ عرض کریا سونیا جے میں بھی ایتھے دا ہوواں تے میں بھی تینا چیز نال بڑا پیارے ایک جگہ بھلے ہوئے اونوں میں راہ دساں جڑا مفلس بندہ ہے مفلس اودی میں مدد کراں تے جڑا نماز پڑھنے والا عبادت کرنے والا اودے نال محبت کراں تے سونیا اللہ پیاندا ہے جے سونیا تینوں تینا چیز نال پیارے تیرے یار غار نوں تینا چیز نال پیارے عمر نوں تیرے عمل پسند نے عثمان نوں تیرے عمل پسند نے علی تیرے عمل پسند نے جبریل نوں تیرے پسند نے اللہ فرماندا ہے میں خالق دا مالک ہاں سونیا من بھی تینا بندیاں دیاں عادتاں نال بڑا پیارے تے گلاں میرے ویر ہزاراں چوندے حوصلے دا پھر اس حدیث دی اندے پاس کریں گے اللہ نے فرمایا میرا سونا محبوب جڑا بندہ اپنی جان تے اپنا مال اپنی طاقت میری رضا دے واسطے خرچ کردا وے مینوں اس بندے دا مال بڑا چنگا لگدا وے اس بندے دی ادا میں بڑی چنگی لگدی ہے تو جب
توبہ جب کرتا ہے کوئی گناہ کر کے پھر وہ روتا ہے کہتا ہے یا اللہ میں نے یہ غلطی کر لی ہے مجھے معاف فرما دے آئندہ سے نہیں کروں گا اللہ فرماتا ہے جب ایویں دا منہ بناتا ہے نا تو میں